بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام ناجیہ عامر ہے اور میں ایبٹ آباد میں رہتی ہوں۔ زندگی کی کتھا کہانی کچھ ایسی ہے کہ کئی بار تو یقین نہیں آتا کہ اتنے حادثات کے باوجود میں زندہ کیسے ہوں۔ میں 2 سال کی تھی جب میری ماں دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئی، کیونکہ کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں اور مہنگے اور بہترین علاج کے باوجود بھی اماں زندہ نہ رہ سکیں۔ اور میرا بھائی جو اس دنیا میں آیا تھا وہ بھی اماں کی جدائی برداشت نہ کر پایا اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ابا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ اپنے بچے اور بیوی کو کھو دینا۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ابا کی تو بس ایک ہی بہن تھی اور ان کا نام فرزانہ تھا۔ ان کی شادی تو ایبٹ آباد میں ہی ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسپین میں مقیم ہو گئیں۔ ان کا چکر 2-3 سالوں بعد لگتا تھا، کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے، عدنان اور عفان۔ ان کے ساتھ پاکستان آنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا، اسی لیے وہ بہت کم چکر لگاتی تھیں۔ البتہ اماں ان کی صرف بھابھی ہی نہیں، کزن بھی تھیں، تو دونوں کی آپس میں کافی بنتی تھی، اسی لیے فون پر ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں۔ ابا خود آرمی میں تھے، مگر ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں میں رہ رہے تھے جو ہماری دادا جان نے بنوایا تھا۔ ابا کی پوسٹنگ کبھی بلوچستان میں ہوتی تھی تو کبھی وزیرستان میں، اسی لیے ہمارا ان کے ساتھ رہنا بہت ناممکن سا تھا اور وہاں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے اماں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں پر ہی رہیں گے۔ یہاں دادا کے زمانے کے ملازمین تھے جو ہمارا بہت خیال رکھتے تھے اور ہماری بہت پرواہ کرتے تھے، اسی لیے ہمیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ اور اماں کے انتقال کے بعد مجھے تو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ میں تو 2 سال کی بچی تھی اور مجھے کیا خبر ہونی تھی کہ میرے اوپر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ مجھے اس حوالے سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مگر پھوپھو نے مجھے بتایا کہ جب وہ پاکستان آئیں تو بابا نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ اماں کا انتقال ہو چکا ہے، بلکہ یہی کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور تمہارا یہاں آنا بہت ضروری ہے، اور وہ ارجنٹ ہی پاکستان آ گئی تھیں۔ لیکن جب گھر آ کر دیکھا تو ان کے اوپر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں یوں اچانک چھوڑ کر چلی جائیں گی، اور بہت زیادہ روئیں۔ لیکن اتنا معلوم تھا کہ ابا بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد اور جیون ساتھی کو کھویا ہے، بلکہ ان کا تو سارا گھر ہی بکھر گیا ہے۔ چند دنوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ اور کوئی رشتے تھے ہی نہیں جو ان کو آ کر سنبھالتے۔ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس زندگی کو یوں ہی قبول کرنا پڑے گا کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی غیر متوقع کر سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو قبول کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اماں کا غم ان کو بھول گیا تھا۔ اماں کا غم تو ان کو ساری زندگی ہی ساتھ رہنا تھا۔ ایک روز ابا کا ضبط جواب دے گیا اور اماں کے جانے کے 3 ہفتوں بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں ہمیشہ اپنے فرائض نبھانے میں مصروف رہا اور کبھی بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا۔ ابا اور اماں کی پسند کی شادی ہوئی تھی، وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اور جب گھر والوں کو ڈرتے ڈرتے بتایا تو دونوں کے گھر والوں نے ایک دوسرے سے ملنے کی حامی بھر لی اور اتفاقیہ طور پر دونوں ہی ایک دوسرے کے گھرانوں کو پسند آ گئے۔ اماں کے میکے کے نام پر ان کے صرف والدین ہی تھے جو ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے، اور ابا کے بس ابا زندہ تھے، یا بہن کے نام پر پھوپھو ان کی زندگی میں تھیں جب وہ بھی 1 سال کی تھیں۔ دادا ابو تو اماں کے گھرانے پر ابا کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے تم بہت اچھی بہو لائے ہو، کیونکہ اماں اور دادا ابا کا مضمون ایک ہی تھا جس پر وہ گھنٹوں بیٹھ کر بحث کیا کرتے تھے، اور دادا ابو کا بھی بڑھاپا جیسے آسان گزرنے لگا تھا کہ اب ان کو تنہائی نہیں کاٹتی تھی۔ اور ابا تو بہت ہی مشکور تھے اماں کے کہ انہوں نے ابا کی زندگی میں واقعی گل کھلا دیے تھے، مگر یہ خوشیاں ان کو زیادہ راس نہ آ سکیں
اچانک ہی دادا ابا کو شادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ہارٹ اٹیک آیا اور چند دن ہسپتال رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ غم سب کے لیے بہت بڑا تھا اور اماں نے تو اپنے والدین کو بھی ان میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تب بھی زیادہ دن گھر پر نہیں رہ سکے تھے کیونکہ ان کو واپس وزیرستان جانا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے زندگی کے 5 سال اماں کے ساتھ گزارے تھے، لیکن حقیقتاً 5 مہینے بھی نہیں گزار پائے تھے۔ ہم ہمیشہ وقت اس لمحے میں نہیں گزارنا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں انسان کے ساتھ کل بیٹھ کر بات کر لیں گے، مگر ہمیں علم نہیں ہوتا کہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی، بلکہ اس کے ماتھے پر اچانک لکھا ہوتا ہے۔ سو ہمیں کبھی بھی اپنے سے بات کرنے کے لیے کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن تو طلوع ہو جائے، مگر آپ کا وہ رشتہ غروب ہو چکا ہو۔ سو ابا کو اب یہ غم ستا رہا تھا کہ ان کو اماں سے ڈھیروں باتیں کرنی تھیں، ان کو ستانا تھا۔ ان کے ساتھ دل بھر کر وقت گزارنے کی خواہش ایک حسرت بن گئی تھی۔ ان کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آیا تھا، اور اگر ان کو دوبارہ موقع دیا جاتا تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہر رشتے پر، ہر مشغلے اور ہر فرض کے لیے الگ سے وقت نکال لیتا اور ٹائم کو اچھے سے مینیج کرتا۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے رونے اور پچھتانے کے۔ انہوں نے یہ سب نہیں سوچا تھا کہ اچانک ان کی محبوب بیوی ان کو چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر ان کو یہ ملال ساری زندگی ستاتا رہے گا کہ وہ کیوں نہیں اس کے ساتھ وقت گزار سکے تھے۔ وہ جب بھی آتے ان کو اپنی ہی ڈیوٹی کی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ میرے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اماں کو وقت دینے کا خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور بس ہر وقت یہی خیال ہوتا تھا کہ کس طرح وہ اگلا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن ماں کے ساتھ بہت زیادتی کر لی تھی کہ وہ ان کو وقت کو ترستی ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور اگر کبھی وہ ان سے کہہ دیتی کہ زیادہ چھٹیوں کے لیے گھر پر آ جائیں تو ابا کہتے تھے کہ میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے اور میں اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اگر میں آ جاتا ہوں تو باقی سب بھی بہت ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو اماں نے کہا کہ کیا ہمارا ایک دوسرے پر حق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی گزار لیں؟ تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو، یہ جوانی کے چند سال مجھے یہاں پر دینے ہیں، اور پھر دیکھنا بڑھاپے میں ہم دونوں اپٹاباد والے گھر میں رہیں گے اور بڑھاپا بڑے مزے کے ساتھ گزاریں گے۔ زندگی ان کو یہ دن دکھا دے گی، یہ تو ان کے خواب اور خیال میں بھی نہیں آیا تھا۔ ورنہ جب اماں ان کے پاس رہنے گئیں تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں پر رکھ لیتے، لیکن واپس اس لیے بھیج دیا کہ لوگ افسروں کے ساتھ ذاتی دشمنیاں پال لیتے ہیں اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیملی بھی کسی کی نظر میں آئے۔ ویسے بھی وہاں پر اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ وقت ہی نہیں دے پاتے تھے۔ سو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے وہ ایبٹآباد والے گھر میں پرسکون زندگی گزاریں۔ مگر یہ کب سوچا تھا کہ جب وہ دوبارہ ملیں گے تو وہ بول نہیں سکیں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گی، ایسے دیکھ نہیں سکیں گی کہ ابا کہا کرتے تھے کہ زینت مجھے یوں مت دیکھو، یقین کرو میں تمہاری آنکھوں میں کھونے لگتا ہوں۔ تو وہ ہنس کر کہتی تھی کہ میں آپ کی اس ڈائلاگ بازی میں اب نہیں آؤں گی کیونکہ میں پہلے آ کر زندگی خراب کر چکی ہوں۔ تو ابا ناراضگی کے ساتھ کہتے کہ کیا مطلب، زندگی کیسے خراب ہو گئی؟ تو وہ کہتی ظاہر سی بات ہے، آپ کی اس ڈائلاگ سے متاثر ہو گئی تھی اور شادی کر لی، اور آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ابا ان کو نئے سرے سے سمجھانا شروع کرتے۔ جو زندگی کے 5 سال انہوں نے ایک دوسرے کو بہت سمجھایا اور اماں نے ان کو بہت سمجھا تھا، اور اب ان کو اسی چیز کا ملال اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا کہ ان کی محبوب بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کو اس کا وقت نہیں دے سکے تھے۔ پھپھو نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ سب کچھ نصیبوں میں لکھا تھا اور اس کو یوں ہی ہونا تھا، تم دونوں کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہی لکھا تھا، اسی لیے اس حقیقت کو قبول کر لو کہ موت جب لکھی ہو اس نے تب ہی آنا ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ کوما میں چلے جائیں تو بھی سالوں بعد وہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور کچھ تو سیڑھیوں سے گر کر بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اب زیادہ دن گھر پر نہیں رہ سکتے تھے،
لیکن اب ان کو یہ فکر تھی کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑیں، کیونکہ کوئی ایک بھی رشتہ نہیں تھا کہ جو موجود ہوتا۔ مجھے اس کے سہارے چھوڑ کر خود سکون سے اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے۔ انہوں نے جب پھپھو سے مشورہ کیا تو پھپھو نے کہا کہ میں بھی اس بات کو لے کر بہت سخت پریشان ہوں کہ نازیہ کس کے پاس رہے گی۔ 2-3 دن وہ اس بات کو سوچتے رہے۔ پھر پھپھو نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اگر میں نازیہ کو اسپین لے جاؤں۔ تو ابا نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، پہلے ہی میں بہت اذیت سے گزر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی جدائی نہیں سہ پاؤں گا۔ پھپھو نے پھر ان کو کہا کہ ایک اور متبادل حل ہے، مگر عین ممکن ہے کہ آپ نہیں مانیں گے۔ ابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ان کی بہن تھی، سو وہ بن کہے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ تو پھپھو نے فوراً سر کو ہولے سے جنبش دی۔ تو ابا نے ناراضگی سے کہا کہ فرزانہ، میری بیوی کو مرے ہوئے بھی 40 دن ہی نہیں ہوئے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں یہ بات بہت مجبوری میں کہہ رہی ہوں، ورنہ مجھے اچھی طرح علم ہے۔ تو ابا نے کہا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک جملہ ہمیں کبھی بھی چین نہیں لینے دیتا، ہم سے بہت سے غلط فیصلے کروا لیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مزید پھپھو نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی صاحب، یہ لوگ آپ کی زندگی میں نہیں جی رہے اور ان کو نہیں معلوم کہ کون سے فیصلے ہماری زندگی کے لیے ٹھیک ہوں گے اور کون سے فیصلے ہمارے لیے آزمائش بنیں گے۔ اسی لیے لوگوں کے بارے میں تو سوچنا آپ چھوڑ ہی دیں۔ ہمیں لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ شادی کوئی شوقیہ نہیں کر رہے، مجبوری میں کر رہے ہیں۔ ابا پھر بھی نہیں ماننے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو، میں اپنی اکلوتی بیٹی کو سوتیلے رشتوں میں نہیں جھونک سکتا۔ پھپھو نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب آپ ایک غیر حقیقی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جوان ہیں اور ساری زندگی تنہا نہیں گزاری جا سکتی۔ تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ جیسے میری ڈیوٹی ہے، مجھے تنہائی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہوا بھی تو میرے ساتھ زینت کی بہت سی یادیں ہیں اور میں انہی کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن فی الحال میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت صرف ماں بن کر اس گھر میں آ سکتی ہے۔ پریشانی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور بے بسی کی وجہ سے ان کو رونا آ رہا تھا کہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی کیسے کیسے گھر سنبھال رہی ہے۔ اب تو چند لمحوں میں ہی سارا گھر بکھر گیا تھا، اور بے شک ایک گھر کو ایک گھر والی ہی سنبھال سکتی ہے۔ آپ منفی کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی اچھی سی عورت مل سکتی ہے جو ہماری نازیہ کو دل و جان سے قبول کرے گی۔ مگر ابا کو یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں تھا، سو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میرا دل اس چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہا، سو میں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ غرض کہ ان کو سب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے کسی ایک کی بات نہیں مانی۔ پھپھو نے جانے سے ایک روز پہلے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اب میں آپ کی فکر میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرا وہاں گھر بار ہے، بچے ہیں، اور اگر چلی بھی گئی تو میرا دھیان ہی لگا رہے گا۔ اب یہ کہ میں جا کر بھی یہاں واپس ابھی نہیں آ سکتی، اس کے لیے مجھے کچھ مہینے چاہیے۔ تو ابا نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں کچھ نہ کچھ سوچ ہی لوں گا۔ انہوں نے کہا سوچا تھا کہ قسمت تو خود بھی بہت کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو کو وہاں گئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ پھپھو کے لیے بہت بڑا تھا، انہوں نے جیون ساتھی کھو دیا۔ سبھی ان کو ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی بھائی نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کھویا تھا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد بہن بیوہ ہو گئی تھی۔ ابا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کہ وہ ان کی اکلوتی بہن تھیں جو اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھیں، اور اس کے ساتھ اچانک یہ سب ہو جانا یقیناً بہت بڑا حادثہ تھا۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پے در پے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہن جو دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے آنسو پوچھ رہی تھی، ان کو اپنے ساتھ کی تسلی دے رہی تھی، لیکن جب ان پر برا وقت آیا تو کوئی ایک انسان بھی وہاں پر نہیں تھا جو ان کو تسلی دے سکتا۔
کیونکہ میرے پھوپھا بھی اکلوتے ہی بھائی تھے اور وہاں پر وہ بہت عرصے سے مقیم تھے، اور شہر بھی اجنبی تھا، ملک بھی اجنبی تھا، اور لوگ تو سب غیر تھے، سو مشکل وقت ان کو اکیلے ہی کاٹنا پڑا۔ ابا نے وہاں جانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میری وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس کے سہارے وہ مجھے چھوڑ کر جاتے۔ اگر کوئی دوست قابل بھروسہ بھی تھا، پھر بھی ان کو معلوم تھا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد ظاہر ہے میں ایک چھوٹی بچی تھی تو ماں کی کمی محسوس کرتی، بہت چڑچڑی ہو رہی تھی اور بخار میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ اماں زندہ ہوتی تو وہ چلے جاتے، لیکن اماں کے بعد ان کے لیے وہاں جانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھپھو بے شک ان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، اور ابا کو اب نیا غم ستا رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ مشکل میں کھڑے نہیں ہو سکے تھے، اور ابا مجبوریوں کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو کال کی اور روتے ہوئے کہا کہ فرزانہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھائی ہر طرح سے بری طرح سے ناکام ہو گیا ہوں کہ نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ ہی اچھا بھائی بن پایا ہوں، اور مجھے لگتا نہیں کہ میں اچھا باپ بھی بن پاؤں گا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ بہنیں ہی مشکل وقت میں بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب بہنوں پر برا وقت آتا ہے تو بھائیوں کی اپنی مجبوریاں نکل آتی ہیں، مگر یقین کرو میں نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود بھی میں بری طرح ناکام ٹھہر رہا ہوں۔ ناجیہ کے کاغذات اتنی جلدی نہیں بن سکتے۔ پھپھو نے کہا کہ آپ بالکل پریشان مت ہو، یہ ایک آزمائش ہے اور ہمیں اس میں ہمت نہیں ہارنی۔ ویسے بھی سہیب کے چلے جانے کے بعد ہمارا یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اسی لیے ہم چند دنوں میں ان کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان ہی آ رہے ہیں، بس آپ اس کے انتظامات کر دیجئے گا۔ تو ابا نے کہا کہ تم فکر مت کرو۔ اور پھر چند دنوں بعد جب پھپھو ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان آئی تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے تھے، کیونکہ انہوں نے پھپھو کو رخصت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گی تو یہ حال ہوگا۔ اگر پھپھو اپنی خوشیوں سے زیادہ اپنے بھائی کی خوشیاں مانگتی تو ابا نے بھی ہمیشہ اپنے سے زیادہ اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی اول ترجیح دی تھی۔ لیکن خوشیاں صرف دعاؤں سے کہاں ملتی ہیں، یہ تو قسمت کا لکھا ہوتی ہیں، اور قسمت کے لکھے کو انسان بدل نہیں سکتا، بس قبول ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو جب کھلتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وقت کسی قدر غیر متوقع حالات سے ہمیں دوچار کرتا ہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ اس دن ہوا تھا، دونوں بچوں کی طرح روئے تھے کہ دونوں کے جیون ساتھی بہت اچھے تھے جن پر فخر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اپنے اپنے جیون ساتھی کھو چکے تھے۔ سو پھپھو لوگ اب ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر پر رہائش پذیر تھے، کیونکہ سہیب پھوپھا نے ساری زندگی اسپین میں گزاری تھی، اسی لیے ان کا یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دادا ابو کے خالہ زاد بھائی کے بیٹے تھے، اسی لیے انہوں نے پھپھو کی شادی ان کے ساتھ کروا دی تھی۔ چند دنوں بعد انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے دونوں بچے بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ ایک روز پھپھو نے ابا سے کہا کہ میں یہاں پر اپنا ایک الگ گھر لینا چاہتی ہوں، تو ابا نے ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور ویسے بھی اگر تمہاری بھابھی زندہ ہوتی میں پھر بھی تمہیں یہاں سے کبھی نہ جانے دیتا، اور اب تو اس گھر کو سنبھالنے والا تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اس گھر سے نکلنے کے بارے میں مت سوچو، بلکہ یہ گھر تمہارا ہے۔ شادی سے پہلے تم یہاں پر ہی رہی ہو، اور اب تم ایسا سوچ رہی ہو۔ خدا کے لیے اپنے ذہن سے یہ ساری بات نکال دو۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے اگر اچھا وقت ساتھ میں دیکھا ہے تو ہم دونوں پر جو شدید قسم کا برا وقت آیا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہی آیا ہے، اور ہمیں ایک ساتھ یہاں پر رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ تم چاہے لاکھ کہہ لو کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے، کیونکہ میری بیٹی ناجیہ کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے پلیز آج سے یہ گھر تم ہی سنبھالو گی۔ پھپھو نے یہ بات سن کر گہری سانس لی تو ابا نے کہا کیا تمہیں ناجیہ کو پالنے پر کوئی اعتراض ہو؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میری تو جان بسی ہے اس میں۔
بس میں قسمت کی ستم ظریفی پر حیران ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اب دوبارہ ہم اس گھر میں بیٹھیں گے تو اجڑ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ابا اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور پھپھو نے ہم تینوں کی ذمہ داری مکمل طور پر اٹھا لی۔ بچوں میں گم ہو کر ان کو اپنے ساتھ ہوئے سانحے کو ہولے ہولے بھولنا ہی پڑا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابا تو اپنی ڈیوٹی میں بہت مصروف ہو گئے تھے، بلکہ شاید خود کو پہلے سے زیادہ مصروف کر لینا چاہتے تھے کہ اماں کے بعد ان کی زندگی ایک دم سے ویران ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی گزرنے لگی تھی۔ انسان کو جن کے بغیر رہنا مشکل لگتا ہے وہ ان کے بغیر بھی بڑی آسانی کے ساتھ رہ لیتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ساتھ چھن گیا تو ہم جی نہیں پائیں گے، لیکن ہم جی ہی لیتے ہیں۔ اور میں جیسے ہی بڑی ہوئی تو ہاسٹل میں رہنے لگی۔ پھپھو کے دونوں بیٹے گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے بے سبب ہی ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی تھی اور ویکینڈ پر گھر آیا کرتی تھی۔ میرا پھپھو کے دونوں بیٹوں عدنان اور سفیان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ پھپھو میں میری جان بستی تھی اور جب ویکینڈ پر آیا کرتی تھی تو ہم لوگ شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ ابا بھی جب آتے تو ہمارے ساتھ وہ گیم لگایا کرتے اور ہم ٹیم اپ ہو جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ لیکن اس وقت کو بھی کسی کی نظر کھانے والی تھی یا شاید قسمت ہمیں نئے طریقے سے آزمانے لگی تھی۔ وقت بہت بڑا ستم گر ہے۔ لوگ اس کو مرہم کہتے ہیں، مگر میں ستم گر ہی کہوں گی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی نہ بھرنے والے زخم دیے ہیں۔ ابا اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا کہ ابا کے بغیر تو ہم لوگ اس زندگی کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار ہم سب پھر سے نئے سرے سے ٹوٹ گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم سب نے ہی ایک دوسرے کو سنبھالا تھا، لیکن وقت ابھی ہمیں آزمانے کے شاید پہلے ہی قدم پر آیا تھا۔ میں نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی تو ہم نے بہت بڑا فنکشن کیا تھا اور اس دن مجھے بہت رونا آیا تھا کہ میرے دونوں ماں باپ نہیں تھے۔ بے شک پھپھو نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھے پیار دیا تھا۔ کاش میری اپنی ماں ہوتی اور بابا ہوتے تو یہ خوشی شاید دگنی ہو جاتی۔ چند مہینے گزرے تھے کہ پھپھو کے بڑے بیٹے نے باہر جانے کی رٹ لگا لی۔ پھپھو نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ میرے آنسو بھی کام نہیں آ سکے کہ وہ میرے لیے بھائیوں جیسا تھا، اور پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 1 سال بعد اس کے چھوٹے بھائی نے بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا زیادہ مناسب سمجھا اور وہ بھی اسپین چلا گیا۔ شاید وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنا بچپن کا کافی حصہ گزارا تھا، تو ان کو وہاں ہی سکون مل رہا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ایک بار ہمارے گھر چور پڑ گئے تو ہم بہت ڈر گئے تھے۔ تب سے مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ اکیلی عورت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ مرد کا سہارا بہت ضروری ہے۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میں نے اور پھپھو نے کالج میں نوکری شروع کر دی تھی۔ اس روز پھپھو نے چھٹی کی اور جب گھر واپس آئیں تو مجھے پھپھو کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے خان بابا سے پوچھا کہ پھپھو کہاں ہیں اور یہ نوکسی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹیا، یہاں پر تمہاری پھپھو نے کسی کو رکھ لیا ہے۔ تو میں ایک دم خوش ہو گئی کہ چلو اچھا ہے کہ نوکسی آباد ہو جائے گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نوکسی مجھے برباد کرنے کے لیے آباد ہوئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو نے مجھے بلایا اور کہا کہ نازیہ، مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے انوکسی میں کرایہ دار مل گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یہ کون ہے؟ تو پھپھو نے بتایا کہ ایک چھڑا چھانٹ لڑکا ہے۔ مجھے یہ سن کر ایک دم خوف لگا اور کہا کہ پھپھو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایک اکیلے لڑکے کو یہاں پر کیوں رکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ انوکسی کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں، اور جب میں نے اٹھا دیا ہے تو تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے گہری سانس دی اور پھر بڑے ہی ضبط کے ساتھ ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ پھپھو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کسی اکیلے لڑکے کو دے دیں، جہاں ہم تو اکیلی عورتیں رہ رہی ہیں
بلکہ میں نے کہا تھا کہ کسی جاننے والی فیملی کو یہاں کرائے پر رکھیں گے۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو، ہم 2 ہیں اور 2 کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ ان کی غیر سنجیدگی پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ لڑکا بہت شریف ہے، اور میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے کہ میں کسی کو بھی یہاں پر رکھ لوں گی۔ میں نے اس کو اچھی طرح پرکھا ہے، اس کے بعد ہی رکھا ہے۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا، اور ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اور ایک روز میں نے اسے دیکھا تو وہ ہمارے گھر ہی آیا ہوا تھا۔ پھپھو نے ہم دونوں کا تعارف کروایا۔ وہ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا، اور پھپھو کا اندازہ بالکل درست تھا کہ وہ کچھ شریف تھا لیکن کافی امیر بھی لگ رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ امیر انسان کرائے کی نوکسی میں کیوں رہ رہا ہے۔ اب میں نے جب نیا خدشہ پیش کیا تو پھپھو نے کہا کہ تمہارا دماغ الٹے کاموں کی طرف زیادہ چلتا ہے، تم بیٹھ کر سوچتی رہو، مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ بہت شریف انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں میرا دل بھی یہ گواہی دے رہا تھا، اور مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ کس قدر غلط گواہی دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ گھلنے ملنے لگا تھا۔ اس کی نوکسی میں میں اکیلی کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ دراصل اب پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا تھا۔ میں اس کو لاکھ نظر انداز کرتی، مگر دل پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ میں اکثر یہی سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں رہتا ہے۔ سارا دن وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا، اور شام کو آتا تھا تو وہ کافی چپ ہوتا تھا، جو کہ مجھے کافی مشکوک لگا کرتا تھا کہ جیسے سارا دن وہ بہت ہی محنت و مشقت کرتا رہا ہو، مگر اس کے حلیے سے کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی محنت مشقت والا کام کرتا رہا ہو۔ وہ رات 11 بجے لان میں آیا کرتا تھا، اور کتنی ہی دیر ٹہل کر پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نظریں جھکا لیتا تھا، اور وقت گزرنے لگا تو وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہم دونوں میں اب تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی، اور میں نے بات چیت کے انداز سے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہ کسی شریف گھرانے کا بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اس سے اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اول وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر ویسا کر بھی دیتا ہے تو زندگی اس پر ختم نہیں ہو جائے گی۔ کم از کم تم کوئی آگے یعنی آریہ پار لگنے کے بارے میں کوئی فیصلہ تو کر لو گی، اور یوں یک طرفہ محبت کی آگ میں نہیں جلتی رہو گی۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس سے اظہار محبت کر لوں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے، گو کہ اس نے کبھی مجھے براہ راست نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی نظروں کے تمام مفہوم سمجھ رہی تھی۔ ایک روز پھپھو گھر پر نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ آج تو میں جا کر اس سے اظہار محبت کر ہی لوں گی۔ لیکن میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نوکسی کے دروازے پر پہنچی تو وہ وہاں پھپھو کے ساتھ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ لیکن پہلے تو میں ڈر گئی کہ پھپھو مجھ سے وجہ پوچھیں گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، لیکن پھر پھپھو نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ آ جاؤ، تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پھپھو کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈر کر ایک نظر اس پر ڈالی، جو جلدی سے اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ میں نے پھر ڈرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا ہے، یہ تیمور رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے کھردرا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے برا لگا، اور پھپھو خاموش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر اپنی چھٹیاں گزارنے آیا تھا، اور سوچا تھا کہ جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں۔ میری اماں مجھے چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھیں، اور جانے سے پہلے انہوں نے ابا کو مار دیا تھا۔ میں نے اس کے بعد اماں کے شوہر کا بے دردی سے قتل کیا، اور پھر اپنی اماں کو بھی بہت تکلیفیں دیں، اور یہاں ان کو مارنے آیا تھا، کیونکہ آج کل ایبٹ آباد میں مقیم ہے۔ لیکن اس دوران مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ محبت نہ کروں، کیونکہ اماں کو مارنے کے بعد میرا خودکشی کا ارادہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں دہل گئی، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ملنے لگا۔ یہ سن کر میرے کان معاف ہو گئے۔
آج پھپھو نے مجھے کسی کو دھمکی دیتے سن لیا تو مجھے ان کو سچ بتانا پڑا۔ تم مجھے اتنے غلط وقت پر کیوں ملی ہو؟ اگر تم مجھے پہلے مل جاتی تو میرے اندر جینے کی لگن ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا، اسی لیے میں آج ہی یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر تمہارے دل میری وجہ سے جانے یا انجانے میں دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ جانے لگا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا یہ ہاتھ عمر بھر کے لیے تھام لوں گی، مگر ایک شرط ہے میری۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ تم ہر غلط کام چھوڑ دو گے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب چھوڑ دے گا۔ میں نے پھپھو کی جانب دیکھا تو ان کو تو پہلے ہی اس میں اپنے دونوں بیٹے نظر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں روتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی زیست میں چبھے تمام کانٹوں کو نکال کر سکون میں بدل دوں گی، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ کم از کم میری وجہ سے وہ غلط راہ چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف آ جائے گا۔ اور اپنی زندگی کے اس افسانوی موڑ پر میں بڑی حیران تھی۔ آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ آپ اگر میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ تیمور کو جانے دیتے یا میری طرح اسے اپنا لیتے؟ میں نے اس کی زندگی کی جب کہانی سنی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگوں کو جج کرنے میں بہت جلد بازی کر لیتے ہیں۔ ہم ان کی طرف کی کہانی نہیں سنتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر وہ غلط ہیں تو وہ کبھی درست راہ کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی تیمور ہو جو اچھا بننا چاہتا ہو اور اس کو بس آپ کا ساتھ چاہیے ہو تو اپنا ساتھ دے دیجیے گا، معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔